یہ دیکھو ایک آیت کریمہ دیکھو، اس کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ اس آیت کریمہ پر جب میں پہنچا تو بڑی دیر تک سکتے کے عالم میں رہا. ترتیب دیکھو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو فی روضات الجنات، وہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے. کیاری جی، روضۃ میں نرسری، کیاری جی. تو فی روضات الجنات، روضۃ مانے کیاری، جمع روضات، تو یہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو چاہیں گے انہیں ملنے والا ہے. لہم ما یشاؤون. اچھا، تیسرے عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ترتیب دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں دیکھو ترتیب بتا رہا ہوں. آدمی مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو پہلے گھر میں پہنچتا ہے. جی، پہلے وہ گھر پہنچتا ہے. کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو پہلے گھر میں پہنچتا ہے. اب دیکھو یہ ایمان اور عمل صالح والے کہاں پہنچے؟ منزل اکرام روضات الجنات میں. یہ گھر ہے، یہاں پہنچے. اچھا، پہنچنے کے بعد جو میزبان ہوتا ہے وہ اچھے سے اچھا کھانا لا کر سامنے رکھتا ہے. ترتیب وہی ہے، لہم ما یشاؤون. پانی پئیں گے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی خاص چیز چاہیے آپ کو؟ وہ دیتے ہو. تو پہلے آدمی گھر پہنچا، مہمان میزبان کہاں پہنچا؟ ایک فی روضات الجنات اللہم ما یشاؤون. دوسرے نمبر پہ صاحب خانہ یہ پوچھتا ہے، میزبان یہ پوچھتا ہے کیا کھائیں گے آپ؟ جی. اور اس کے بعد جب کھانا پیش کر دیا جاتا ہے تو عند ربہم، تو وہ جو میزبان ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے قربت کے لیے. ترتیب وہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت دی، جنت میں آ گئے. ٹھیک ہے، اب اللہ فرما رہا ہے جو چاہیے تم کو اس جنت میں ملنے والا ہے. اور تیسرے، ہماری قربت تمہیں حاصل ہے، ہم تم سے قریب ہیں. اس لیے کہ مکان کتنا ہی اچھا ہو، کھانا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن صاحب خانہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے تو آپ تھوڑی الجھن محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ گھر کا مالک ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہے. گویا جو عزت ہماری ہونی چاہیے وہ پراپر عزت نہیں ہو رہی ہے. اگر مکمل اور پراپر عزت ہوتی تو صاحب خانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا. کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی ہیں؟ یہ تو ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی قابل ذکر آدمی نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم ہمارے گھر آؤ، یہ منزل اکرام ہے، جو چاہتے ہو وہ ملنے والا ہے. دو اور تیسرے، ہم تم سے قریب ہیں. اللہ، کیا میزبانی ہے! اس کو میزبانی بولتے ہیں. اور بتایا گیا کہ میزبانی کرنا ہو تو اسی طریقے سے کرو. سبحان اللہ، عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب. زندگی کی ہر لائن پہ، زندگی کے ہر روٹ پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی. غضب کی کتاب ہے. ارشاد فرمایا گیا، چونکہ اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ الشورى ہے، اور شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ. فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے. مسلمانوں کا معاملہ اپنے درمیان مشورہ ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہونے چاہیے.
ریپیٹ کرتا ہوں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہونے چاہیے. کیوں؟ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام سے آپ معاملے میں مشورہ طلب کیجئے. نبی کسی کے مشورے کا محتاج ہے، لیکن مشورے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے. نبی مشورے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہاں نبی کو یہ حکم دے کر کے کہ تم صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت کے اندر مشورے کی یہ سنت قائم رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اجتماعی سب بیٹھ کر مشورہ کریں. اور عقل بھی اس کو درست مانتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متعدد عقلوں کا اجتماع ایک عقل کے مقابلے میں زیادہ مفید اور زیادہ کارآمد ہوتا ہے. اس لیے کہ جب مختلف اور متعدد مشورے آ جائیں اور تمام کے اوپر غور کرنے کے بعد کسی نتیجے پر آپ پہنچیں تو اس نتیجے میں غلطی کے امکانات اور پاسبلٹیز 0% ہوتا ہے. آپ اکیلے کوئی فیصلہ کریں آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسی معاملے میں 10 لوگ اپنی رائے دیں تو 10 لوگوں کی رائےوں کو سامنے رکھ کر کے کسی نتیجے پر اگر آپ پہنچیں تو یہ نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. یہ تعلیم دی گئی ہے شورا کی. لہذا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو مشورہ ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ متعدد عقلوں کا اجتماع ایک عقل کے مقابلے میں زیادہ کارآمد، زیادہ سود مند اور زیادہ مفید ہوتا ہے.